شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کے پرفتن دور میں جہاں اکثر لوگ دوسرے کی کامیابی اور خوشی سے خوش ہونے کی بجائے جلن اور حسد میں مبتلا ہو کر ہر حد پار کر جاتے ہیں اور نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے، یہاں تک کہ کالا جادو کروانے سے بھی باز نہیں آتے، جو کہ کفر ہے۔ اور ان کاموں میں اکثر وہ لوگ ملوث نکلتے ہیں جو بظاہر آپ کے قریب اور ساتھ ہونے کے دعوے دار ہوتے ہیں، جہاں عام طور پہ شک بھی نہیں گزرتا کہ یہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں حفاظت کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لینی چاہیے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی ان آیات مبارکہ کا روزانہ ورد کرتے رہیں جو اسی مقصد کے لیے نازل فرمائی گئی ہیں۔ ان آیات مبارکہ اور ان کی شان نزول کے لیے مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہر بیماری سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امام بہیقی نے دلائل النبوہ میں بواسطہ قلبی ابو صالح حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے تو آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر مبارک کے پاس بیٹھا اور دوسرا پیروں کی طرف۔ تو جو پیروں کی طرف بیٹھا ہوا تھا اس نے اس فرشتہ سے جو کہ سر کے پاس تھا کہا، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ تکلیف ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا، جادو ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ اس فرشتے نے کہا، لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ کس جگہ ہے؟ اس فرشتہ نے کہا، وہ فلاں خاندان کے کنویں میں پتھر کے نیچے ایک بالوں کے جوڑے میں ہے۔ چنانچہ یہ 11 آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور حضور کے جسم مبارک اور اعضائے ظاہرہ پر اس کا اثر ہوا۔ چند روز کے بعد جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان ہے، وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا گیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا، اس کے نیچے سے کھجور کے گھابے کی تھیلی برآمد ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈوریا کمان کا چلہ جس میں 11 گریں لگی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی کہ یہ پڑھیے۔ سورہ ناس اور سورہ فلق۔ قرآن مجید کی ان آخری 2 سورتوں کو مشترکہ طور پر معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آخری 2 سورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے درمیان باہم اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین پناہ مانگنے والی 2 سورتیں رکھا گیا ہے۔ امام بہیقی نے دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ نازل بھی ایک ساتھ ہی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے دونوں کا مجموعی نام معوذتین ہے۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.